میرا سوال ہے یا سیدی، اکثر اسلامی بھائی تراویح میں پانی پینے یا جہر پہل کرنے مسجد کے صحن میں چلے جاتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اور بھاگ کر وہ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بھاگ کر مسجد میں بھاگنا منع ہے، اور اگر امام کے ساتھ رکوع میں معمولی سے بھی شرکت ہو گئی، رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو اگر اس کنڈیشن میں وہ امام کے ساتھ شریک ہو گیا ہے تو رکوع اس کا مل گیا، اس کو رکوع مل گیا، اور رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میت پر رونے سے کیا میت کو عذاب ملتا ہے قبر میں؟ میت بھی رونے لگتی ہے نا، یہ یعنی پوچھ یہ رہے ہیں کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ملتا ہے؟ عذاب ملنے کی صورت یہ کہ وہ خود میت نے وصیت کی ہو کہ مجھ پر نوحہ کر رہا۔ جی، یعنی اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان المیت یعذب ببکاء بعض اہلہ علیہ، کہ اس میت کو، یہ جو حدیث پاک ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے یہاں پر رواج تھا کہ نوحہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے جو ایسے اوصاف خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جو اس میں نہیں تھی وہ بیان کر کے رویا جاتا ہے، اور یہ دیکھتا تھا پھر اس کے باوجود نہیں روکتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے، تو یہ راضی تھا اس پر، اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یا پھر وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کر کے گیا تھا، یا تیسری صورت عذاب کی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوتی تو اس کو جھڑکا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا تھا، تو یوں عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ یہاں اگر ہم اپنے اسی پلیٹ فارم سے اگر تمام تر دیکھنے سننے والوں کو بتا دیں کہ اگر گھر میں کوئی میت ہو جائے، یا میت نے انتقال سے پہلے کچھ کہا یا نہیں کہا، لیکن وہ کہنے والا کیا کہہ دے، جو زندہ ہے وہ بھی سن رہا ہے، اور گھر والوں کو ہمارا مرنے کے بعد کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اگر اس کے متعلق کچھ ہمیں سنت نصیحت فرما دیں۔ یہ کہ جو بھی کرنا ہے میرا شریعت و سنت کے مطابق کرنا ہے، اور یہ سنتیں ہیں، اس طرح تو باہر شریعت ہے، یا نماز کے احکام میں بھی کچھ اس کے مسائل موجود ہیں وصیت نامہ میں، تو یہ پڑھ کر سنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو بول دیا، اس وقت تو یوں اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ سب پر وہ کچے دھاگے میں نوکدار تلوار لٹکی ہوئی سب کے سروں پر، کب کس کو موت آ جائے کچھ بھی نہیں پتا، تو اس لیے خیر یہ تو بہت مشکل ہے کہ مطلب ایک دم ہٹا کٹا یا اچھا خاصا آدمی یہ ذہن بنا لے کہ میں گیا، لیکن کم از کم وہ کہ جس کی کیفیت بیماریوں پر یہ ہو کہ میں گیا، اس کو تو کم از کم یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی وصیت کر دے کہ میرے پیچھے وہ چیخ پکار نہیں کرنی، ہائے ہو نہیں کرنی، میرے فضائل میرے میت کے پاس بیان نہیں کرنے، میری تعریفات نہیں کرنی، کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اچھا خاصا مطلب گناہگار بھی اگر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے اس کے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ولایت سے کم درجہ بھی نہیں دیتے، اس طرح کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، جب بات ہے میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ ولایت ملے گی کہاں سے اس کو؟ یوں مطلب یہ لوگ مرنے والے کو کچھ تعریفیں زیادہ کرتے ہیں، مرنے والے کی جو خامیاں تھی جیتے جی یعنی گناہ وغیرہ ان کا تذکرہ تو ہے ہی منع، ٹھیک ہے نا، اور جب تذکرہ کرے تو اس کا اچھائی کے ساتھ کرے، تو جو اچھائی اس میں موجود ہو وہی بیان کرنی ہوتی ہے، نہ کہ وہ بڑا چڑھا کر ایسے جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کر دینا، یہ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ میت کے تعلق سے بس شریعت و سنت کی پابندی کرنی ہے، جھوٹی جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی اس کی، اور عورتیں خاص کر کے یہ زیادہ مطلب زور زور سے روتی ہیں اور اس کی تعریفوں میں مبالغہ کرتی، وہی جھوٹ شامل کرتی ہیں، یہ ایسا تھا، ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے، ایسا نرم کہ کبھی غصے میں اس کو دیکھا نہیں، حالانکہ دن میں 10 بار جھگڑے کرتا تھا، وہ
کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں اس کو. تو اس طرح مطلب طرح طرح کی تعریفیں وہ کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہونی چاہیے. ایسے میں تو مرنے کے بعد تو پاپا ساس بھی بہو کی تعریف کر دیتی ہے اور بہو بھی ساس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ جیتے جی دونوں ایک دوسرے کو بعض اوقات ایک آنکھ نہیں بھا رہے ہوتے. تو وہ ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر جس طرح اس کو یاد کرتا ہے جن الفاظوں کے ساتھ، اگر اس کے جیتے جی اس کے منہ پر کچھ کر دیتا ہے نا تو بیماریاں لے کر نہ مرتی. اور شوہر کے مرنے کے بعد جو بیوی اس کی تعریفیں کرتی ہے، اگر 2 دفعہ بھی اگر زندگی میں اس کے منہ پہ کہہ دیتی ہے نا تو یہ غم لے کر نہ مرتا. اور ماں باپ کے جانے کے بعد جو اولاد تعریف کرتی ہے نا ماں باپ کی، اگر جیتے جی ان کے منہ پر کر کے خدمت کر لیتی نا تو جنت کے کتنے راستے طے کر لیتی. تو ہمارے یہاں دنیا سے جانے کے بعد جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نعمت کی قدر اس کے زوال کے بعد ہوتی ہے. یعنی نعمت کی قدر جو ہے اس کے زوال ہونے، اس کے ختم ہو جانے کے بعد کی جاتی ہے. خوش طبعی کے طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نا کہ یار لوگوں کو میری قدر نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یار آپ ایک بار مر جاؤ پھر دیکھتے ہیں. واقعی مرنے کے بعد مگر والدین کی میں عرض کروں گا، والدین کی قدر کر لیں ان کے جیتے جی، اور آپس حقوق اپنے اپنے دینے سب کو چاہیے. دینے چاہیے. خالی والدین نہیں ہے، والدین کو بھی اولاد کے حقوق ادا کرنے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، پڑوسیوں کے بھی. آپس میں یہ بیٹھے ہوئے ان کے بھی اب حقوق ہیں. ہم آپس میں بیٹھے ہمارے بھی اب کچھ حقوق بڑھ گئے. ایک دوسرے کے پڑوسی ہو گئے، پڑوسی کے حقوق دے رہے. اگر ہر پڑوسی یہ کہے کہ میرا حق میرا پڑوس ادا کرے، یعنی مجھے میرے حق مل جائیں، اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ مجھے بھی کسی کا حق ادا کرنا ہے. ظاہر دونوں طرف ہے کہ دونوں کو حق ایک دوسرے کا ادا کرنے ہوتے. اور چلائیں. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ بچیاں جب بڑی ہو جائے تو ان کے بوائز کزن سے انہیں کیسے علیحدہ کرنا چاہیے؟ اس موقع پر لڑکوں اور لڑکیوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے؟ جو لڑکیوں کے بوائز کزنس ہوتے ہیں، ماموں ذات بھائی ہے، پھوپھی ذات بھائی ہے، خالہ ذات بھائی ہے، تو اس طرح مطلب جو بوائز کزنس ہوتے ہیں، جب لڑکیوں کو تھوڑی جب بڑی ہو جا رہی کی طرف جاتی ہیں، یا کس عمر میں ان کو اپنے بوائز کزنس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، احتیاطیں کیا کرنی چاہیے؟ اصل مطلب ان سے اگر واقعی بہت بڑی آفت سے بچنا ہے نا تو بچیاں الگ کھیلیں، بچے الگ کھیلیں. ان کی دوستیاں ہی بچپن میں بھی دوستیاں نہ ہو. یہ بچپن کی دوستیاں بعض اوقات ایسا رنگ خراب کرتی ہیں کہ وہ نہ ہونے کے ہو جاتے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں نا میں بچ سکتا ہوں. گھروں کے انداز ہمارے ایسے ہیں کہ تو بچی ہے ابھی تو بچہ ہے، تو واقعی اس وقت یہ بچی اور بچہ ہی ہوتا ہے. لیکن ان کی جو یہ دوستی ہوتی ہے نا، پھر نامحرم کا جو معاملہ ہے نا وہ پھر اتنا نہیں رہتا، کلوز ہو جاتے ہیں. کلوز ہونے کی وجہ سے جو گناہ کے دروازے کھلتے ہیں، ہر ذی شعور اس کو اندازہ کر سکتا ہے. اس لیے وہ ٹھیک ہے جب اب بچپن میں کھیلتے رہے تو اب سمجھدار ہو گئے نا تو اب ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے دور رکھیں. ماشاءاللہ اچھا سوال ہے یہ، حساس گھرانے کا سوال ہے یہ. اب پوچھنے والی بچی ہے، ماشاءاللہ. اب یہاں تو بڑیوں کا حال بڑا عجیب ہے. جی جی وہ تو کزنس کے ساتھ تو بالکل اتنی فری ہیں، اور کزن ان کے ساتھ اتنے فری ہیں کہ بیان سے باہر ہے. میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، میرا موضوع تھا لائیو مدنی چینل پر، تو اس تعلق سے ریسرچ، یہ جو گندے کیس ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ گندے کیس کزنس میں ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی غیر تو بہت بعد میں اس کا نمبر آتا ہے. جو رشتے دار ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ جن کو گھر میں آنا ایکسیس ہے، یہ گھر بآسانی داخل ہو جاتے ہیں گھروں میں، تو یہ کزنس ہیں، دیور ہے، جیٹ ہے، تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے نا، تو جب چاہیں گھر میں داخل ہو جائیں. اس طرح تو یہاں کیس بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد جو کیس بڑھتے ہیں نا وہ دوستوں میں بڑھ جاتے ہیں، پھر غیروں کا نمبر آتا ہے.
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. میں محمد عثمان قطاری قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا قبلہ حضور پیر صاحب سے سوال ہے کہ ہم اپنے ملازموں کو عید دیتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی آسانی فرما دیں، شکریہ. اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اس کو عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. امین سند کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں اجتماعی ذکرونات میں لے جاتے ہیں، دیگر محافل میں لے جاتے ہیں، افطاری کے لیے لے جاتے ہیں، تو وہاں جو شیرینی مٹھائی ہے، جو افطاری تقسیم ہوتی ہے، تو وہ بچے گھر لا کر اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ جو نابالغ ہیں اپنے بچوں کی امی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا جب بچوں کو چیزیں تقسیم کی جائے تو اس کا مالک باپ کو ہی بنایا جائے؟ آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. آج جو شیرینی تقسیم جہاں کی جاتی ہے تو وہاں ایک ایک کو ایک پیس دو پیس دیے جاتے ہیں. تو اب اگر اس میں بچہ ہے سمجھدار اور اس کو بھی دیا ہے تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا، تو یوں یہ اس کا قبضہ پایا گیا. اب اس کا قبضہ پایا گیا، اس کا مالک ہو گیا اس شیرینی کا. اب یہ دوسروں کو نہیں کھلا سکتا اس میں سے. اب والد کو آپ بولو کہ مالک، تو یہاں لوگوں کا ذہن ہی کہاں اتنا سمجھ ہی نہیں پڑتی ان کو. یہ آپ کیسے بولیں گے کہ یہ ہم بانٹ رہے تو یہ ان کے والد کے ملک ہے. یہ ملک دودھ کو بولتے ہیں. یہ دودھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ تو نظر آ نہیں رہا، عوام کو نہیں سمجھ آتی نا یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ہم ملک جو بولتے ہیں تو عربی لفظ ہے ملک، تو اس میں مالک بنانا، اور انگلش زیادہ چل رہی تو ملک مانے دودھ. یہ مجھے بہت پرانا زمانے کا وہ یاد آ رہا ہے، لڑک پن کا. اپنے آپس میں یہ باتیں ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. تو یہ ملک پر بعض تبصرے کرتے تھے کہ ملک ایک طرح کی غذا ہوتی تھی اور اس میں یوں ہوتا تھا، اور جو شریف کی روٹی. اس وقت سے یہ ملک جو ہے نا یہ لفظ لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. ارے میں نہیں بول رہا تھا ملک کے تذکرے، میری اردو ان دنوں بھی الحمدللہ بہتر ہوتی تھی، لیکن لفظ ملک کے معنی مجھے آتے تھے کہ نہیں یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. غذا کا میں نہیں بولتا تھا، مجھے کیوں پتہ ہی نہیں تھا، دوسروں سے سنا تھا بولتے تھے اس طرح. تو بہرحال یہ کہ یوں اگر ہم واضح الفاظ میں بھی کہیں کہ بھئی یہ بچے کو ہم دیں گے نا، یہ ہماری نیت یہ ہے کہ یہ ان کے والد اس کے مالک ہے، تو یہ مطلب جمے گا نہیں اس طرح. والد کو پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ ہے تو بچے کے ساتھ اس کا بھائی ہے، مالک والد گھر پہ ہے یا والد ان چیزوں میں ہے ہی نہیں، آتا ہی نہیں. میں پھر بعض والد ہوتے ہیں عجیب و غریب ذہن کے ہوتے ہیں، تو یہ کون بولے گا اس کو کہ آپ کی مل گئے، تو کیسے قبضہ کرے گا؟ وہ تو الٹا مطلب ہو سکتا ہے کچھ الٹا سیدھا بول دے. تو یوں ہے بہت مشکل کام. یہ تو ذہن بنا ہوا ہو. اور جیسے ہم لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ہم کو بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی بچے ہوتے ہیں تو بول دیتے ہیں نا، بچے کو دیتے ہیں لوگ ایسی چیزیں بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ ٹافیاں اور چاکلیٹ اس طرح کی چیزیں لوگ ارے یہی دیتے ہیں، اور مین یہی ہے دینے کی. چپس ہیں، اب یہ سب ہم کو پتا ہے کہ یہ صحت کش ہے. یہ جس کو دے رہے ہیں ہم، یا اس سے ہمدردی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں. اب یہ آپ غور فرما لیں، بچہ پھر یہ کھائے گا کچھ زیادہ تو یہ بخار میں تپرا ہوگا، یا کھانس کھانس کے نہ سوئے گا نہ سونے دے گا. یہ آپ کی دوستی، یہ چیزیں بچوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ تو ملک کروا لیتے ہیں وہ اپنوں میں، اور پھر یہ کہ اثر روب تعلقات، لیکن ہر ایک یہ نہیں کر سکتا. اگر یہ بولے گا بھی نہیں کہ میری ملک کر دو میرے بچے کے بدلے، تو ہاں تجھے کھانا ہے، تیری نیت خراب ہے نا، 10 جلی کٹی سننی پڑے گی. تو ماحول ایسا ہے. اللہ بس کرم فرمائے. تو کیا ہم اپنی ملک کرا کے پھر ہم جو بھی کریں اس کو سارا بچے کو کھلائیں کیسے یار؟ بچہ تو کھا لے گا، تو جھپٹتا ہے یہ چیزیں.
بعض مسائل ایسے ہوتے جو لا ینحل ایک لفظ ہے، لا ینحل، جس کا کوئی حل نہیں ہوتا. یہ بھی مسئلہ اسی طرح کا ہے، حل کوئی سمجھ میں نہیں آتا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ طلوع فجر سے 1 یا 2 منٹ پہلے اگر ٹوتھ برش اور ماؤتھ واش استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح کلیاں کر لیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی ٹھنڈک کچھ دیر تک باقی رہتی ہے. وہ بھی ہلکے میں ٹوتھ پیسٹ منہ اچھی طرح صاف کر لیا اور اس کے اجزاء باقی نہ رہے، اس طرح صاف کر لیا آپ ٹھنڈک میں کوئی حرج نہیں. ہوں اصل میں یہ پہلے بول لیں سحری کے وقت. ہاں سحری سے پہلے کر لیا، سحری سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کیا، چاہے 1 منٹ پہلے فارغ ہو گئے اور اچھی طرح منہ دھونے میں بھی کامیاب ہو گئے کلی، کہ اس میں اس کے اجزاء یعنی کہ جو حصے ہوتے ہیں نا اس کے ذرات یا اس طرح مطلب سالڈ کوئی چیز اس میں نہ رہی. اب آپ نے سب صاف کر لیا، اب خالی ٹھنڈک ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. جو سحری جو کی ہے کھانا کھایا بعض اس کے بھی اثرات منہ میں ہوتے ہیں. اثرات اور چیزیں اور ذرات اس کے اور چیزیں کے اجزاء نہیں ہونے چاہیے. جز مانے حصہ، پارٹس. اب پارٹ بہت بڑا بھی ہوتا ہے بہت باریک بھی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کی پوسٹوں کو وائرل کرنے کے لیے ایسے سوالات کرنا کیسا؟ کیا آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ کیا آپ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں؟ یا اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں، ہماری پوسٹ کو لائک کریں. یہ بس توبہ، مطلب ایسی باتیں نہ لکھنی چاہیے نہ کرنی چاہیے کسی کو. غلط ہے، طرح طرح کی باتیں اب چل رہی ہیں. سوشل میڈیا سے پہلے بھی اس طرح کے انداز تو تھے، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہر طرح کا انداز ہر ایک آدمی کے پاس پہنچتا نہیں تھا. تو جہاں بھی ہوتا تھا اس برادری میں، اس محلے میں، اس گروپ میں رہتا تھا. اب وہ سب میں مطلب عام ہو گیا. اس کو مدینے جانا ہے، جس کو مدینے جانا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھے. اب اس کے ساتھ مل کے نہ پڑھے ناز خواہ صاحب کے ساتھ تو اس کو جیسے مدینہ نہیں جانا ہے، یہ طے کر لیا مدینہ جانا ہے تو میرے ساتھ پڑھو. تو اس طرح کی مطلب باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور صحیح بات ہے کہ جو سمجھدار ہے نا ان کے سامنے یہ باتیں جگ ہنسائی کی ہے، جگ ہنسائی. اور پھر یہ کہ آدمی کو ملال بھی ہوتا ہے اس سے کہ مجھے مدینے سے محبت کون نہیں کرتا. اب نہیں پڑھ پاتا، اس کو کوئی تکلیف ہے یا اس کا موڈ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ مل کر یا پڑھ نہیں سکے گا. یہ ان کی لے کچھ ہوتی ہے، یہ بیچارہ لے بنا نہیں سکتا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. سوشل میڈیا پر اپنے پیج کو لائک کروانے کا ایسا رجحان ہے کیونکہ جتنے زیادہ پیج پر لائک ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے فالوورز بڑھتے ہیں یا باتوں کا دیکھنے کا. اور اگر اس کے ذریعے کو آمدنی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ان کو آمدنی بڑھانے کا بھی ہوتا ہے. تو طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کی پوسٹ سے آپ کے بارے میں کوئی کچھ گمان کر سکتا ہے. تو سمپل چلیں، لوگوں کو پریشان نہ. یہ میسج بھی جیسے ابھی ہمیں کال ہے تو کیا لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو لوگ کال کر رہے ہیں نا.